السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلام خوش آمدید دوستو۔ عظیم تاریخی واقعات میں جانے کہ دنیا میں پہلی جمہوریت کیسے قائم ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت مسیح علیہ السلام سے 510 سال پہلے یونان کی مشہور ریاست اینتھس کا مطلق العنان حاکم ایپس وطن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور دنیا میں پہلی بڑی جمہوری حکومت نے جنم لیا۔ حکیم سولن نے 549 قبل مسیح میں اینتھس کے لیے جو دستور حکومت بنایا تھا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، لیکن سیاسی اختیارات پرانے عمرہ ہی کے قبضے میں رہے۔ اس سے ان کے درمیان کھینچ تان اور کشاکش نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ لوگ تنگ آ گئے۔ جب 560 قبل مسیح میں تمام معاملات کی باغ دوڑ ایپس کے باپ کو سونپ دی گئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس انتظام سے اینتھس خوشحال ہو گیا، اس کی مالی حالت بہتر ہوگی، لیکن اہل اینتھس جلد ہی مطلق العنان شخصی حکومت سے تنگ آ گئے۔ عمرہ میں سے کلیستھنز نامی ایک شخص نے انقلاب کا پرچم بلند کیا اور مطلق العنانی کا دور ختم کر دیا۔ اب کلیستھنز کو نئی حکومت کا نظام تیار کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس کے سامنے دو ضروری کام تھے۔ اول یہ کہ عمرہ کے خاندانوں پر قابو پانے کا بندوبست کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ مطلق العنانی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ عمرہ کی قوت تو پہلے شخصی حاکموں نے کٹھا دی تھی، ادھر ان کے دور میں تجارت اور علم فن کی ترقی نے قومیت کا احساس اس درجے پر پہنچا دیا کہ خاندان اور قبیلے کے رشتے خاصے کمزور ہو گئے۔ کلیستھنز نے شہری حقوق کا دائرہ وسیع کر دیا، تجارتی طبقے اور آزاد کیے ہوئے غلام بھی ان حقوق سے شاد کام ہوئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رائے دہی کے لیے قصبوں اور ضلعوں کے لیے حلقے بنا دیے گئے۔ اس طرح پرانی قبائلی تقسیم کی پہلی حیثیت جاتی رہی اور اس کی جگہ نئی آبادیوں نے لے لی، جنہیں یونانی میں ڈیمی کہتے تھے۔ اسی سے ڈیموکریسی یعنی حکومت عوام کا لفظ نکلا۔ اور بھی کئی نئے انتظامات وجود میں آئے۔ بہرحال کلیستھنز نے درمیانی طبقے کے لوگوں کو رائے دہی کا زیادہ حقدار قرار دیا اور اینتھس کے نظم و نسق میں ایسی تبدیلی کر دی کہ رائے دہی نے قابل توجہ صورت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود غلامی باقی رہی اور غلاموں کو نئے جمہوری نظام میں شامل کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ مطلق العنانی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ تجویز کیا گیا، یعنی وقتاً فوقتاً شہریوں سے رائے لی جاتی کہ آیا کوئی شخص اتنے اثر و رسوخ کا مالک تو نہیں بن گیا جو ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہو۔ جس شخص کو کم از کم 10,000 شہری خطرناک قرار دے دیتے، اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا، لیکن نہ اسے غدار سمجھا جاتا نہ مجرم۔ جب وہ مقررہ مدت پوری کر کے لوٹتا تو اسے جائیداد اور تمام شہری حقوق واپس مل جاتے۔ ابتدا میں اس قاعدے کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ بگڑتے بگڑتے سیاسی گروہ بندی کا انتقامی حربہ بن گیا اور بالآخر 5ویں صدی عیسوی میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ جمہوری حکومت کا بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس میں خامیاں تھیں، پھر بھی تاریخ میں یہ نئے دور کا سنگ میل ثابت ہوا اور 1000 سال سے زیادہ مدت تک قائم رہا۔ اگرچہ اینتھس کی 9 آبادیاں چھن گئیں، اس کی تجارت اور دولت ختم ہو گئی، بحیرہ روم کی دوسری طاقتیں اثر و اقتدار میں منزلوں آگے نکل گئیں، لیکن جمہوریہ اینتھس کی عظمت کا احترام سب کے دلوں میں قائم رہا اور آج بھی مہذب دنیا اسی منزل مقصود کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا تصور 2500 سال پیشتر اینتھس والوں کے ذہن میں آیا تھا۔ یونان سے دنیا نے علوم و فنون سیکھے اور ہم اب تک جتنی تاریخی معلومات حاصل کر سکے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلا جمہوری نظام یونان ہی میں قائم ہوا تھا، مگر وہ بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس لحاظ سے اسے صحیح جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا کہ یونان میں بسنے والے تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل نہ تھے۔ صحیح اور حقیقی جمہوریت وہی ہو سکتی ہے جس میں سب لوگوں کا درجہ یکساں ہو۔ دیکھیے دنیا اس نسب العین تک کب پہنچی ہے اور بڑی طاقتوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے جو تسلط قائم کر رکھا ہے وہ کب ختم ہوتا ہے۔